الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے حکم دیا کہ اس چٹان پر اپنا عصا مارو، تو اس چٹان سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا کہ کہاں سے اس نے پانی پینا ہے۔ تم کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے، اور زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ احسانات فرماتا رہا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر احسانات فرمائے تو کچھ دیر بعد یہ قوم احسان بھول گئی۔ انہوں نے نہ شکری اور نہ فرمانی کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو جو بنی اسرائیل کے ورثہ تھے اور مدینہ طیبہ میں آباد تھے، اپنی ساری مہربانیاں یاد دلا رہا ہے۔ یہ 9ویں نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ آسمان سے تمہیں من و سلوہ کھانے کے لیے ملا، تمہیں پرامن شہر ملا، وہ دشمن جن سے تمہیں جہاد کرنے کے لیے حکم ہوا اور تم ان سے جہاد کرنے کے لیے ڈرے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے بھگا دیا اور تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ پھر ایک ایسی چیز جس کی تمہیں بہت اشد ضرورت تھی، جس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن تھا، اور وہ پانی ہے۔ جب تم کو پیاس لگی اور وہاں پانی نہیں تھا تو تم پانی کہاں سے لیتے، کہاں سے پیتے؟ اور تم پانی نہ پیتے تو کس طرح زندہ رہتے؟ اس پیاس کو بجھانے کے لیے تم کو کوئی آسرا، کوئی سہارا، کوئی مدد نہ ملتی تو پھر تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو ہی یاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی عرض کی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں پانی مانگ کر دیں، ہم پیاس سے مرنے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تم پر کرم فرمایا، پھر مہربانی فرمائی، اور یہ 9ویں مہربانی تھی کہ جب تم پیاس سے مر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے پانی دیا جہاں نام و نشان نہیں تھا، تمہیں پانی سے سیراب فرمایا اور پانی کی نہریں بہا دی، ایک خشک چٹان سے چلا دی نہر۔ اپنے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی طاقت عطا فرمائی کہ ان کے اشارے سے ہی پانی کی نہریں چلنا شروع ہو گئی۔ سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اللہ تعالیٰ کے حکم سے چٹان پر مارا تو وہاں سے 12 پانی کے چشمے بہہ نکلے۔ 12 اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ ان کو حکم ہوا کہ پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے ہیں، ان سے نہریں نکال کر اپنے اپنے قبیلے کے اندر لے جاؤ، کیونکہ وہ سارے قبیلے آپس میں عداوت رکھتے تھے، وہ ایک دوسرے کو اپنے آپ سے گھٹیا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، یعنی ان کے دماغ میں برتری اور اپنی ہی اہمیت تھی۔ ہر ایک اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگا تھا، جس طرح آج کل کے لوگ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگے۔ حالانکہ اسلام ان تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے،
ہر انسان کا بدن مٹی سے بنا ہے، کوئی بھی آسمان سے نہیں گرا، کوئی سونا اور چاندی سے نہیں بنا۔ تو حکم ہوا کہ پانی علیحدہ علیحدہ لے جاؤ اور نہریں کھودو۔ وہ نہریں کھودی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے سب کو پانی سے سیراب کر دیا۔ سامعین کرام، اس چٹان کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ وہ پتھر تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے اور وراثت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ ایک سفید پتھر تھا جس کا وزن بہت ہلکا تھا۔ کوئی روایت کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ہی پہاڑ کی چٹان تھی جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا۔ یہی روایت زیادہ قوی ہے اور درست معلوم ہوتی ہے کہ واقعی وہ ایک چٹان تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جنت بھی اسی نے بنائی، دنیا بھی اسی نے بنائی۔ کسی چیز کو کوئی خصوصیت نہیں مل سکتی جسے اللہ تعالیٰ خود خصوصیت عطا نہ کر دے۔ وہ ہر چٹان سے، ہر پہاڑ سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت رتبہ بلند تھا۔ وہ افضل اور اولو العزم پیغمبر تھے، کلیم اللہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا آپ نے، جنہیں ایسی قدرت طاقت حاصل تھی کہ ان کے ہاتھ لگنے سے لکڑی کو بھی طاقت اور برکت ملتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، رسول تھے اور کلیم اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تھا ان پر، اور جو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہم پر ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا گیا، ان کی شان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی گنا زیادہ ہے۔ سامعین کرام، ایک مقام پر جب پانی کی بہت اشد ضرورت پیش آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی بہنے لگا۔ 1500 آدمیوں نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا، پانی کی مشکیں بھی بھر لی، سب نے وضو بھی کیا، لیکن اس مشک میں پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک صرف یہودیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اس سے جو ہدایت حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے، اور جو بات سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ اس سارے واقعے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جہاں بھی دعا ہوئی، کسی مقام پر اس قوم نے دعا کروائی، خود نہیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروائی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا کی تو قبول بھی ہوئی اور ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، جب انہیں کوئی ضرورت پیش آتی، کوئی مشکل پیش آتی، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی، جس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے یہاں سبق دیا ہے کہ وسیلہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے۔